السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ شکور ہے. شکور کا مطلب اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی بڑی قدر کرتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دیتا ہے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. آج کے اس درس میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی نیکیاں، کچھ ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کیے جائیں جو ہیں تو بہت چھوٹے، ان کو کرنے میں ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں پڑتی، مگر ان کا ثواب بہت بڑا ہے، ان کا اجر بہت بڑا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان اعمال پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو ہم وضو کرتے ہیں. یہ جو وضو ہم کرتے ہیں، اگر اس وضو کو ہم ڈھنگ سے کریں، سنت کے مطابق کریں، اچھے طریقے سے وضو کریں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا اور پھر مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں. یعنی اچھی طریقے سے وضو کرنا اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے وضو کیا اور اچھے ڈھنگ سے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدی، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے نکلتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفار، یہاں تک کہ اس کے ناخن سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اذان سنتے ہیں. اذان سن کر کے اذان کا جواب دینا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما یقول، تو جو مؤذن کہتا ہے وہ تم کہو اور پھر میرے اوپر درود پڑھو. جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو. وسیلہ یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے وہ بندہ میں ہوں، تو جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے. یعنی ہم اذان کا جواب دیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد ہم وہ مشہور دعا جو اذان کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں اور اذان کا جواب دے دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. اسی طریقے سے محترم حضرات، اگر آپ مسجد سے بہت دور نہیں ہیں، مسجد سے آپ کا گھر قریب ہے، تو مسجد کی طرف چل کر کے آنا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح اور شام مسجد میں چل کے آتا ہے، اعد اللہ له نزلہ من الجنہ، تو جب وہ چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرے گا. اسی طریقے سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے. فلا یکتبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے سے تم کو کوئی چیز نہ نکالے. فیدرکہ فیقومہ فی نار جہنم، اگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے تم نکل جاؤ گے، کوئی چیز تم کو نکالے گی تو تم کو جہنم میں لے کے چلی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکیورٹی اور ایک ذمہ داری حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کا بھی بہت ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مجھے یہ 2 رکعتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہیں.
اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سنتیں آپ فجر میں جب آئیں تو گھر پڑھ کے بھی آ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ فجر کے فرض کے پہلے صرف یہی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، کوئی اور نماز نہیں پڑھنا۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں یہی 2 رکعت آپ کی سنت بھی ہو جائے گی اور یہی 2 رکعت آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی، تحیۃ الوضو بھی ہو جائے گی۔ 2 رکعت کر کے اور نماز پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہوتی ہے چاشت کی نماز۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے؟ یہ سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کو چاشت کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اس کو اشراق کی نماز بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر اس کے ذمہ صدقہ واجب ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، برائی سے روکتا ہے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اگر صدقہ کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ دو۔ یہ 2 رکعت جو چاشت کی نماز ہے، 2 رکعت کا بھی ثواب ملتا ہے اور 4 رکعت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ دے، میں دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو چاشت کی نماز ہے اگر ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی یعنی چاشت کی نماز پڑھی تو اس کو 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب ملے گا، تامتن پورا اس کو حج اور عمرہ کا ثواب۔ یعنی آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے، حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آپ فجر کے بعد اگر کوئی بہت خاص مصروفیت نہیں ہے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور سورج کے نکلنے تک بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں اور سورج جب نکل کر کے تھوڑا بلند ہو جائے سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد یہ 2 رکعت آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو حج اور عمرہ کا اور بھی اللہ کے نبی کرے پورا ثواب ملے گا۔ اچھا یہ جو نماز ہے چاشت کی، اس کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب اونٹ کے بچوں کے پیر دھوپ میں جلنے لگے۔ یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ ٹائم ہوتا ہے جب دن کا 1/4 حصہ گزر جائے، یعنی سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر کے ٹائم تک کو کیلکولیٹ کر لیجئے۔ مان لیجئے کہ اگر آپ کے سورج نکل رہا ہے 6 بجے اور ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے 12 بجے تو 6 بجے سے لے کر کے 12 بجے یعنی 6 گھنٹہ ہو رہے ہیں، اس کا جو ہاف ہے اس کا جو مڈ ہے یعنی 9 بجے کے قریب کوئی نماز پڑھتے ہیں۔ جو سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر تک کا جو ٹائم ہے اس کے ہاف ٹائم میں اس کے مڈ ٹائم میں ہم کوئی نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر انسان صبح اگر 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد بیٹھ کر کے بہت دیر تک عبادت کر رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جویریہ میں نے تمہارے بعد 4 ایسے کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں کہ اگر اس کو اگر وزن کیا جائے تو تمہاری عبادت سے بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات ہیں، اس کو صبح آپ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں تو دن بھر کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز میں ہم جب رکوع میں جاتے ہیں اور امام جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ایک صحابی نے اس کو زور سے پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا یبتدرونھا ایھم یکتبھا اول، کہ وہ آپس میں سبقت کر رہے تھے، آپس میں دوڑ رہے تھے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے گا۔ یعنی اتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھنا کہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے نصیح کی کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کے کہ اس کی موت ہو جائے۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ بھی آپ قرآن جتنا پڑھیں گے ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی. اور رمضان میں خاص طور سے کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. اس ماہ مبارک میں اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے اس کی عیادت کر لیجیے, اس کی جا کے حال چال لے لیجیے, اس کی تیمارداری کر لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے لم یزل فی خلفۃ الجنہ, تو جتنی دیر وہاں اس کی حال چال وہ لیتا ہے وہ جنت کی ایک کیاری میں اور جنت کے باغات میں سے وہ چنتا رہتا ہے, جنت کے پھلوں کو توڑتا رہتا ہے. اسی طریقے سے کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. اور جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رسول اکرم کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ چند اعمال تھے, کچھ اور بھی چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان اعمال کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.